الرحمن الرحیم نستعین۔ آج جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف جانا ہوا۔ حرم شریف تو جیسا کہ صبح ہی سے فل رہتا ہے، آج کل تو بہت زیادہ رش ہے ہی، جیسا کہ روڈ پر نماز پڑھی، لیکن اس روڈ پر نماز پڑھنے نے ایک عجیب و غریب بات کی طرف توجہ دلائی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ہم نے 2 رکعت دھوپ میں کھڑے ہو کر پڑھی، نیچے ایک پتلا سا مصلی بھی تھا، اس کے باوجود زمین پر پیر نہیں ٹکتا تھا۔ نماز ختم ہوئی، اپنے جوتوں کے اندر پیر ڈالے تو وہ نہایت گرم ہو چکے تھے اور اس میں بھی پیر ٹکتا نہیں تھا۔ میں راستے بھر اس بات پر گویا کہ اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کو سمجھاتا ہوا آیا کہ ہمیں جس زمین پر 2 رکعت پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، جبکہ میں اے سی سے نکل کر گیا اور واپس اے سی کے احاطے میں آ گیا ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسی سرزمین پر لٹایا جاتا تھا، ان کے پاس اے سی نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا تھا، کوئی رحم کر کے ان کو چھوڑ دینے والا نہیں تھا۔ ان کو تو اسی مکہ مکرمہ کے اندر یہاں کی تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا، اور لٹا کر صرف چھوڑ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور صرف کوڑے برسانے پر بھی ان کو صبر نہیں آتا تھا، بلکہ دھوپ سے پہلے ہی سے جھلسا ہوا اور سخت گرم ہوا پتھر، بھاری پتھر جس سے وہ ہل بھی نہ سکے، اس کو ان کے اوپر رکھ کر گویا کہ ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ہلنا نہیں ہے، یا تو اسلام لائیے یا پھر جھلستے رہیے اس گرم ریت میں۔ کیسے ہوتا ہوگا؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہی سنگلاخ پہاڑوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے بنی ہاشم کے ساتھ 3 سال تک قید کر دیا گیا، جہاں پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کے سائے میں بیٹھ جائیں۔ کتنا مشکل ہوگا۔ آج کی 2 رکعت نماز جمعہ نے مجھے یہ فلسفہ جو سمجھایا ہے، فلسفہ نہیں مطلب یہ تاریخی حقیقت جو سمجھائی ہے، اب سے پہلے کتابوں میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، ہزاروں بیانات میں لوگوں کو سنایا ہوگا، لیکن آج دیکھنے کے بعد جو نظر آیا اس نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، کیونکہ تاریخ ذہن میں تھی۔ زمین پر پیر رکھنا مشکل، 2 رکعت کتنی دیر میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ امام شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب دامت برکاتہم نے بہت مختصر نماز پڑھائی اپنے مزاج کے اعتبار سے، لیکن وہ 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا مشکل ہو گیا کہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا تھا، جبکہ پیر کے اور زمین کے درمیان میں ایک پتلا سا مصلی بھی موجود ہے۔ لیکن بلال سے پوچھو ذرا، کیسے صبر ہوتا ہوگا، کیسے برداشت ہوتی ہوگی یہاں کی ریت، اور وہ تپتی ہوئی ریت پر پڑھنے والے وہ گرم سخت مزاج لوگوں کے ہاتھوں سے پڑھنے والے وہ کوڑے، اور کیسے برداشت ہوتا ہوگا وہ پتھر جو ان کے اوپر رکھا جاتا تھا کہ آپ کو ہلنا نہیں ہے۔ اور ذرا دوسرے صحابہ سے پوچھو کہ جن کو ریت کے اوپر بھی انگارے ڈال کر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، کتنا مشکل ہوتا ہوگا واقعی۔ آج مکہ مکرمہ میں یہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد یہ عجیب تاریخی حقیقت جو ذہن میں گھوم گئی، اس نے دل کو بالکل جسے پتہ نہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ صلاۃ اور سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام ہو ان کے تمام صحابہ پر جنہوں نے وہ مجاہدات برداشت کیے، اگر ہم ناقدروں تک دین کو پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ لگایا، وہ مجاہدے برداشت کیے۔ اللہ کرے ان کے مجاہدوں کی کچھ قدر ہمیں بھی نصیب ہو، اللہ کرے ہمیں بھی ان کی قدر نصیب ہو، اور قدر کرتے ہوئے ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر ہم بھی نثار ہونے والے بن جائیں۔ بس میرے جذبات مجھے بہت کچھ کہنے دل میں تو ہے، جانے کیا کہوں، لیکن میرے جذبات میرے ساتھ نہیں دیتے، اس لیے بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بھی بات میرے ذہن میں آتی تھی، میں نے سمجھا کہ آپ کو بھی شیئر کروں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔